بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ورعا کا ہفتہ واری مضمون جو کہ واعظ و نصیحت کے عنوان سے آتا ہے، اس ہفتے کا ہمارا عنوان ہے صلح صفائی۔ صلح صفائی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے جو اعمال محبوب اور جو کام پسند ہے ان میں ایک صلح صفائی ہے۔ ادیان عالم میں صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ ذاتی و انفرادی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے اجتماعی زندگی کی تمام پیچیدگیوں اور الجھنوں کو سلجھاتا ہے۔ ہاں، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اس کا مؤثر اور آسان حل بھی پیش کرتا ہے۔ اس کا فائدہ محض دنیا تک ہی محدود نہیں رکھتا بلکہ ہمیشہ ہمیش کی کامیابی کے حصول تک مقرر کرتا ہے۔ چونکہ ہر انسان کا مزاج اور طبیعت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے اکٹھے رہن سہن، لین دین اور باہمی معاملات و تعلقات میں اکثر اوقات دوسرے کے خلاف مزاج باتوں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے، اور یہ غلط فہمیاں بڑھتے نفرت و عداوت، قطع کلامی و قطع تعلقی، دشمنی و لڑائی، جھگڑے، خون خرابے اور قتل و غارت تک جا پہنچتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں فساد شروع ہو جاتا ہے، انسانی نظام زندگی تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ اس موقع پر اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر صلح کی اہمیت و ضرورت، اس کی ترغیب اور خاندانی و معاشرتی نظام زندگی میں اس کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسے خیر سے تعبیر کیا گیا ہے، اسے ضروری قرار دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کی مدح اور تعریف کی گئی ہے جو صلح پسند ہو۔ ہاں، آئیے اس بارے میں چند احادیث مبارکہ سے سبق لیتے ہیں۔ عن سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان اہل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل قباء کسی معاملے پر باہم جھگڑ پڑے، یہاں تک کہ ہاتھا پائی اور ایک دوسرے پر پتھر پھینکنے کی نوبت آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، ہمارے ساتھ چلو، ہم ان کے درمیان صلح صفائی کراتے ہیں۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد أي بالحديد والأيدي والنعال فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی معاملے کے حل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ آپ عبداللہ بن ابی منافق کے پاس تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور ایک دراز گوش
گدھے یعنی گدھے پر سوار ہوئے، آپ کے ہمراہ چند مسلمان بھی تھے۔ جس طرف آپ جا رہے تھے وہ زمین سیم و شور والی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ سے ذرا دور رہیں، آپ کے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفت اور تکلیف دینا تھا۔ چنانچہ انصار مدینہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے سے آنے والی بو تجھ سے بہت اچھی اور خوشبودار ہے۔ عبداللہ بن ابی کو اس پر غصہ آیا اور اس کی قوم کے ایک شخص نے اس انصاری صحابی کو گالی دی۔ چنانچہ دونوں قوموں کے درمیان لڑائی ہو گئی، یہاں تک کہ نوبت ہاتھا پائی پر جا پہنچی۔ چنانچہ اسی موقع پر سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی جن کا ترجمہ یہ ہے: اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ جھگڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ نوٹ: عبداللہ بن ابی بظاہر خود کو مومن کہتا تھا، اس لیے قرآن کریم میں اس کے گروہ کو بھی مومن کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص مومن نہیں بلکہ پکا منافق تھا۔ عن اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس۔ حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش موجود ہے۔ پہلا، میاں بیوی کے درمیان صلح کے وقت، دوسرا جنگ میں، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجے میں نفلی روزے، نفلی نماز اور نفلی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا ہے، اس لیے کہ باہمی ناچاکی اور پھوٹ دین کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المهتجرين يقال ردوا هذين حتى يصطلحا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، ان دو دنوں کے اندر لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن مشرک آدمی اور باہمی عداوت رکھنے والوں کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں دیکھتے رہو، انہیں مہلت دو، یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا
وتفاسدوا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب، میں تمہیں ایسی نیکی کے بارے میں بتلاتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ جب لوگ جھگڑ پڑیں، ان کی محبت میں کسی وجہ سے کمی آ جائے، یعنی فساد میں مبتلا ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح صفائی کرانا۔ صلح کروانے سے متعلق چند بنیادی باتیں۔ نمبر 1، اخلاص نیت کے ساتھ صلح کرائے۔ مال کمانے، شہرت، دکھلاوے اور ریاکاری اور دنیاوی مفادات سے بالا تر ہو کر خالص اللہ کی رضا کے لیے صلح کرائے۔ صلح کے لیے عدل و انصاف کو ضرور ملحوظ رکھے، ظلم و ناانصافی سے دور رہے۔ صلح کے لیے پہلے اس معاملے میں اہل علم سے رہنمائی ضرور لے۔ صلح میں کسی فریق پر حکم لگانے میں عجلت اور جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ انتہائی غور و خوض کے ساتھ فیصلہ کرے۔ صلح کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرے جب فریقین صلح کے لیے رضامند ہو، ان کا غصہ وغیرہ ٹھنڈا ہو جائے۔ صلح کراتے وقت نمبر 6 لاسٹ، صلح کراتے وقت نرم الفاظ اور دھیما لہجہ اختیار کرے اور فریقین کو ان کے عمدہ اوصاف اور خاندانی شرافت یاد دلائے تاکہ وہ صلح صفائی کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط والسلام، محمد الیاس، گھمن، کراچی، پاکستان، جمعرات 9 مارچ 2017۔